الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور دین کی کچھ بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ختم ہونے کو، جو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں اس ماہ مبارک میں تھی. اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی تھی، وہ اب ختم ہونے کو، اور ہر شخص عید کی خوشی کا انتظار کر رہا ہے کہ کب عید آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید تو انہی خوش قسمت مسلمانوں کے لیے ہے، عید تو انہی مسلمانوں کے لیے ہے جن لوگوں نے رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں، تلاوتوں، دعا اور استغفار میں گزارا. جس نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہوں، جس نے رمضان المبارک میں تلاوت کی ہو، جس نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی ہو، جس نے رمضان المبارک میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ کی ہو، جس نے رمضان المبارک میں تراویح پابندی سے پڑھی ہو، جس نے رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کیا ہو اور دیگر عبادتیں کی ہوں، تو عید انہی مسلمانوں کے لیے ہے. یہ عید کا دن انہی مسلمانوں کے لیے مزدوری کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزدوری دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے. تو عید کی خوشی کا وہ انتظار کریں جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. عید کی خوشی کا وہ انتظار کریں جن لوگوں نے رمضان المبارک کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کی ہے. عید کے دن کا وہی انتظار کریں جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی. تو صحیح معنوں میں عید ان لوگوں کے لیے ہے، ان خوش قسمت مسلمانوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اس ماہ رمضان کا احترام کیا ہو، اس ماہ مبارک کا استقبال کیا ہو. وہ عید کا دن ان کے لیے ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے کے بدن پر ایک پرانی قمیص دیکھی. عید کا دن تھا، ایک پرانا کرتا دیکھا تو آپ رو پڑے. صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج عید کے دن جب دوسرے لڑکے تمہیں دیکھیں گے کہ تمہارے بدن کے اوپر پرانا کپڑا ہے تو ان کو احساس ہوگا. تو بیٹے نے جواب دیا کہ احساس تو اسے ہو جس نے رضا الہی کو نہ پایا ہو، احساس تو اس کو ہو جس نے رمضان المبارک کو ایسے یوں ہی گزار دیا ہو، احساس تو اسے ہو جس نے اللہ کو نہ منایا ہو، احساس تو اسے ہو جس نے روزے نہ رکھے ہوں، احساس تو اسے ہو جس نے تراویح نہ پڑھی ہو، احساس تو اسے ہو جس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، احساس تو اسے ہو جس نے لاپرواہیوں میں اپنا وقت گزار دیا ہو، اور احساس تو اسے ہو جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو. اور مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کی رضا کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہے. رمضان المبارک کو جس نے ایسے ہی گزار دیا،
کہ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا تو وہ سن لیں اور غور کریں اپنے پر، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا منانے کی کوشش کی ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا تھا اور یہ چلا جا رہا ہے، بس چند دن بچے ہیں، ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر لیں۔ اخیر عشرے میں جو طاق راتیں ہمیں دی گئی ہیں، جن میں امید ہے کہ شب قدر ہوتی ہے، وہ بھی نکل چکی ہیں، 27ویں رات بھی نکل چکی ہے، اب صرف اور صرف ایک رات 29ویں رات باقی ہے، اس میں بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں شب قدر مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، یا اللہ یہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں ملا تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کو یوں ہی گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہاں، جن لوگوں نے رمضان المبارک کو گزارا ہے، پہلی بات تو ہم رمضان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جن لوگوں نے رمضان المبارک میں عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارا ثواب اکٹھا کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 راتیں عبادت کر لے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی رات تو 8 ذی الحجہ کی ہے، دوسری رات 9 ذی الحجہ کی، تیسری رات 10 ذی الحجہ کی، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے۔ جب عید آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اس میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں رات 15 شعبان کی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، وہ رات۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی رات میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس دن اس کا دل فوت نہیں ہوگا، جس دن سارے کے سارے دل فوت ہو چکے ہوں گے اور سارے کے سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ تو جس نے رمضان المبارک کو رمضان المبارک کی طرح گزارا ہے، ان کے لیے عید خوشی کا دن ہے، اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کو یوں ہی گزار دیا، وہ عید کا دن ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب 10 سے لے کر کے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور مخصوص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے داروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں کہ عام روزہ رکھ لیا، دوسرے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرے اخص الخاص، یعنی خاصوں میں بھی خاص ہوتے ہیں۔ تو عام لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں نے نہ روزہ رکھا، یعنی بھوکے رہے، پیاسے رہے اور صحبت سے بچتے رہے، یہ عام لوگ ہیں۔ اور خاص لوگ وہ ہیں جو لوگ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، صحبت اور جماع سے دور بھی رہے، ساتھ ساتھ میں آنکھ کا بھی روزہ رکھا، کان کا بھی روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھا، اپنے اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ رکھا، تو یہ خاص لوگ ہیں۔ اور تیسرے فرمایا کہ اخص الخاص لوگ ہیں جو سب سے اوپر درجے کے ہیں، کہ وہ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، جماع اور صحبت سے دور بھی رہے، آنکھ اور کان کا روزہ بھی رکھا، زبان کا روزہ بھی رکھا، اعضاء اور جوارح کا روزہ بھی رکھا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کسی دوسرے کی محبت نہیں۔ تو یہ اخص الخاص لوگ ہیں۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارا درجہ کہاں تک پہنچا ہے، ہم نے روزے کس طریقے کے رکھے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے ہی رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم راتوں میں تو جاگے ہوں لیکن ہماری راتیں عبادت میں نہ گزری ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے روزے تو رکھے ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں روزے قبول نہ ہوئے ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکے اور پیاسے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور بعض رات گزارنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو رات گزارنے کی جو مشقت ہے اس کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا ہے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ جو رمضان مبارک کی راتیں ہوتی ہیں، عبادت کرنے کی راتیں ہوتی ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جو شخص رات جاگ سکتا ہو اس کے لیے تو رات جاگنا افضل ہے، اور جو شخص خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رات جاگنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، عشاء کی نماز پڑھے اور یہ نیت کر لے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اٹھ جائے ادھر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز پڑھ لے، سحری کھائے، فجر کی نماز پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کیا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر کہ ہم رات تو جاگ رہے ہیں، صرف رات ہی جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ رات جاگتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ وقت باتوں میں بھی گزارتے ہیں، کچھ وقت لہو و لعب میں گزارتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس قدر تم سے ہو سکے، جس قدر ہو سکے رات میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو، تھوڑی یا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، ہاں اگر دل بھر گیا ہے، تھکاوٹ آ گئی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے لیٹ جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، یہ نہ کریں کہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو شخص عبادت بھی کرتا ہے اور لہو و لعب بھی کرتا ہے تو یہ ڈر ہے کہ وہ لہو و لعب کرنے کی وجہ سے، کھیل تماشے کرنے کی وجہ سے جو اس نے عبادت کی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت مقدس راتیں ہوا کرتی ہیں، بہت بابرکت راتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا ہمیں مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کو ہم جیسے گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، روئیں گڑگڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا گزارنے کا حق تھا ہم اس کو نہیں گزار سکے، ہاں چند دن بچے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمایا کہ روزے داروں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص گیٹ بنا رکھا ہے، ایک خاص دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ قیامت کے دن روزے داروں کو پکارا جائے گا کہ آؤ ادھر، تمہارے لیے یہ دروازہ بنایا گیا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو، تو روزے دار شان کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزے دار گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص روزے داروں کے لیے انعام ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست نہیں دیں گے بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے۔ فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ہے کیونکہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتا ہے کہ فلاں شخص روزہ ہے کہ نہیں، باقی نماز ہے، تلاوت ہے، زکوٰۃ ہے، آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں ریا کا شبہ ہے، دکھلاوے کی کچھ بو آ سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے بارے میں کوئی معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ یہ فلاں شخص روزہ ہے، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے، تو اس کے لیے اور کیا چیز اس کو چاہیے؟ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑیے، ان کے لیے تو یہ عید کا دن نہیں ہوگا، خوشی کا دن نہیں ہوگا، مزدوری ملنے کا دن نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے رمضان مبارک کو گزارا ہے صحیح طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا تھا گزارنے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے یہ عید کا خوشی کا دن ہے جو عید کا دن آنے والا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، روئیں اور گڑائیں کہ ہم سے جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ نوافل کی کثرت کریں۔ ایک نماز کا میں تذکرہ کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک نفل ہم سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں موقعہ ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، یہ ضروری ہیں، لیکن ایک نفل نماز ایسی ہے جس کی بہت اہمیت ہے، جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو سنیں بھی اور ذہن نشین بھی کر لیں، اگر وقت ہو تو اس کو ادا بھی کریں، اور بہت سارے لوگ ادا بھی کرتے ہوں گے کیونکہ بہت مشہور نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عماہ، اے میرے پیارے چچا،
अला उती का, क्या मैं आपको एक अतिया ना दूँ, अला उखबिरु का, कि मैं आपको एक चीज़ ना बताऊँ, अला अमनहु का, कि मैं आपको एक हदिया ना दूँ, एक तोहफ़ा ना दूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़रूर या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो इबादत तुम कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 10 तरह के गुनाह तुमसे मिटा देगा, 10 तरह के गुनाह तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे। फरमाया क़दीमुहु व हदीसुहु, तुम्हारे पुराने भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे और तुम्हारे नए भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सिर्रहु व अलानियहु, तुमने जो छुप कर गुनाह किए होंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे, जो ऐलानिया किए होंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे। फिर फरमाया सगीरहु व कबीरहु, जो छोटे गुनाह होंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे और जो बड़े गुनाह होंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे। ख़तअहु व अमदहु, फरमाया कि जो तुमने जानबूझ के किए होंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे और जो तुमने धोखे में अनजाने में किए होंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो 10 तरह के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के ज़रिए से माफ़ करता है। और आगे फरमाया कि ये मेरे प्यारे चचा, ये इतनी कीमती नमाज है, इतनी कीमती नमाज है कि अगर आपसे हो सके तो ये नमाज रोज़ाना पढ़ना, ये नमाज रोज़ाना पढ़ना, और अगर ना पढ़ सकना तो हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना, और अगर इतना भी वक्त ना मिले तो महीने में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना, और अगर महीने में भी फुर्सत ना मिले तो साल में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना, और अगर साल में भी टाइम ना मिले या दिल ना करे पढ़ने का तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर इस नमाज को पढ़ लेना। तो इस नमाज की इतनी अहमियत है। इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है? इसके पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ एक तरीक़ा बताऊँगा ताकि कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। अगर कई तरीक़े हमारे जहन में आ गए तो फिर शक शुबा हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ एक तरीक़ा बताऊँगा। नियत करना है 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आप नियत बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सना तो सबको याद ही है। उसके बाद 15 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सना के बाद 15 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई सूरत मिलानी है। सूरत से फरागत के बाद रुकू में जाने से पहले आपको 10 मरतबा पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू में चले जाएं। रुकू में 3 तस्बीहात पढ़ने के बाद सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू से उठ जाएंगे। रुकू से जब उठेंगे तो खड़े होने की हालत में यानी सजदे में जाने से पहले आपको 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं। फिर आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद 10 मरतबा आपको यही कलिमात पढ़ने हैं। फिर पहले सजदे से उठना है और बैठना है यानी दोनों सजदों के दरमियान में। फिर आपको 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपको दूसरे सजदे में चले जाना है और दूसरे सजदे में जाकर भी 3 तस्बीहात पढ़ने के बाद यही कलिमात 10 मरतबा पढ़ना है। इस एतबार से आपकी एक रकात में 70 मरतबा ये कलिमात 75 मरतबा ये कलिमात हो जाएंगे। बाकी नमाजें यानी बाकी रकातें भी इसी तरीके से पूरी होंगी। फिर उसके बाद आप जब बैठेंगे आखिर में तो अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर देंगे। तो इतनी अहम इबादत है ये, इतनी शानदार नमाज है। फरमाया कि 10 तरीक़े के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के ज़रिए से मिटा देंगे। तो इस नमाज को मेरे प्यारे चचा ज़रूर पढ़ लेना। टाइम ना मिले कभी तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना। इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने प्यारे चचा को नसीहत फरमाई थी उस पर अमल करें और इस नमाज का एहतमाम करें। रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें। जो कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं उनसे हम अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें। जो हज़रात बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि ऊपर इंतज़ाम किया गया है, मदरसे में भी इंतज़ाम किया गया है और सबसे ऊपर छत पे भी इंतज़ाम किया गया है, ऊपर निकल जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।